میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو تم نے اندر دیکھ ہی لیا تھا، اور قسم سے تمہارے ساتھ تو میں اور بھی اچھے طریقے سے کروں گا۔ کبیر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے۔ بیلا یہ سنتے ہی اور پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جسے فاران سمجھ رہی تھی وہ تو کوئی کبیر ہے۔ اس کو کبیر سے اور ڈر لگنے لگتا ہے۔ پھر کیا سوچا پری نے، مطلب بابا کی پری نے، ویسے روم کی ٹینشن نہ لینا، ایک اور روم بھی ہے، وہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اور ہم مزے سے مستی کریں گے۔ کبیر اسے اور ڈراتا ہے۔ بیلا اس کا مطلب سمجھتے ہوئے فوراً اپنا موبائل کبیر کو دے دیتی ہے۔ کبیر فوراً موبائل میں ویڈیو چیک کرتا ہے اور اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ پھر موبائل اسے دینے کی بجائے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر ڈرنک بنانے لگتا ہے۔ ایک ڈرنک میں بے ہوشی کی دوائی ملاتا ہے۔ بیلا اس کی کارنامے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں گلاس ہاتھ میں اٹھاتا بیلا کو آنکھ مار کر اندر چلا جاتا ہے۔ بیلا کا موبائل اب کبیر کے پاس تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ کبیر کمرے میں گیا تو جولی فوراً اس کے پاس آئی اور دوبارہ کبیر سے چمٹ گئی۔ کبیر نے پیار کا دکھاوا کر کے آرام سے اسے بیڈ پر لٹایا اور ڈرنک کا گلاس جو اس کے لیے اسپیشل تیار کیا تھا اس کے لبوں سے لگایا، جس سے وہ فوراً بے ہوش ہو گئے۔ کبیر نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے اپنا لایا ہوا بریسلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ ایک گلاس رکھ دیا۔ وہ باہر آیا تو اس نے ایک نظر بیلا کی طرف دیکھا اور باہر جانے لگا۔ اوہ ہیلو ایکسکیوز می، میرا موبائل، بیلا کی آواز باہر سے آئی۔ کبیر وہیں رکی اور اپنے پاکٹ سے اس کا موبائل نکالا۔ یہ رہا موبائل، لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ بیلا جیسی موبائل لینے لگی، کبیر اپنا ہاتھ فوراً اوپر کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بیلا کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ کبیر اس کی حالت دیکھ کر محفوظ ہوتا ہے۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی بیلا کے ہاتھ موبائل نہیں آتا۔ اب دوبارہ کبیر بیلا کے پاس آتا ہے، موبائل لینے کی کوشش کرتا ہے تو کبیر اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اپنے قریب لے آتا ہے۔ اس کی حرکت پر بیلا تپ جاتی ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن شرم نام کی کوئی چیز نہیں تمہارے اندر۔ اس کی بات سنتے ہی کبیر کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا، اگر تمہیں یہ موبائل چاہیے تو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ اس کے پوچھنے پر کبیر اپنا منہ اس کے منہ کے پاس کرتا ہے۔ چھوٹا سا کام لٹل گرل، یہاں ایک پیاری سی کس چاہیے۔ کبیر نے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا تو بیلا کے ہوش اڑ گئے کبیر کی بات سن کر، لیکن اپنا موبائل اسے ہر حال میں چاہیے تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اپنا ہونٹ کبیر کی داڑھی کے پاس لے گئی اور ایک ہاتھ اوپر موبائل بیلا کی طرف بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دانتوں سے زور سے کبیر کے بال کھینچے اور اگلی لمحے موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ کبیر کی پھر اس نے آنکھ کھولی تو سامنے بیلا ہاتھ موبائل میں لیے سے چڑھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ تم نے صحیح نہیں کیا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، کبیر نے اسے کہا۔ بعد میں بیلا کو اندازہ ہوا کہ کبیر کے ساتھ اس نے گھر جانا ہے، ایک یہی ہے جو گھر لے کر جا سکتے ہیں، تو اس نے فوراً کبیر سے سوری کر لی۔ اب دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، لیکن جب کبیر نے اسے ایڈریس پوچھا تو اس نے بیٹھ دکھائی دیا، جس سے اس اندازہ ہوا کہ یہ فلان سوسائٹی کا گھر ہے۔ کبیر نے گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھا تو اپنی چک پر لال نشان پائے۔ دیکھ کر اسے وہ سین یاد آ گئی۔ یہ لڑکی بہت ہی معصوم اور ڈرپوک لگی۔ پھر حیرت بھی ہوئی کہ یہ یہاں کس غرض سے آئی ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ بیلا فوراً گاڑی سے اتری اور اپنا سامان نکالا۔ کبیر نے ایک بیگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور گھر کے اندر جانے لگا۔ گھر کی نیم پلیٹ پر بڑا سا سنہرے روپ میں فرحان لغاری مینشن لکھا دیا۔ بیلا کی سانس میں سانس آئی، جبکہ اس کے برعکس مقابل کھڑا شخص کسی گہرے صدمے میں جاتا دکھائی دیا۔ کبیر اور فرحان لغاری ایک ہی یونی سے گریجویٹ ہوئے تھے اور جولیانا پہلے فرحان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب کبیر نے اپنے باپ کے کہنے پر جولی سے دوستی کر لی، تب سے فرحان اور کبیر میں درار پیدا ہو گئی تھی اور کبیر اسے نیچا دکھانے اور جیلس فیل کرانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ شکر اپنی منزل پہ پہنچ گئے، بیلا نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، جس کی بات سن کر کبیر نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا۔ فرحان کو جلانے کے لیے بیلا کے پیچھے آتا ہے اور جان بوجھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے، جس سے بیلا کمر کے بل نیچے گر جاتی ہے۔ اور انسان تمیز نہیں ہے تم میں، ہائے میری کمر! بیلا گرتے چیختے چلانے لگی۔ تم تو خود گری ہو اور اوپر سے مجھے گالیاں سنا رہی ہو۔ اسٹوپڈ گرل، یہی سیکھ کے آئی ہو پاکستان سے؟ کچھ دن میرے پاس رہوگی نا تو سیدھا کر دوں گا تمہیں۔ خیر آؤ تمہاری مدد کروں۔ یہ کہتے ہوئے کبیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا، لیکن بیلا نے جھٹک دیا۔ ایسا کرنے سے کبیر اپنی اناپ بیچ میں لے آیا اور فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر کر اندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے، وہ ایک بہت بڑا ہال تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے صحیح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبیر نے ایک صوفے پر بیلا کو لٹایا، لیکن درد برداشت سے باہر اور تھا، جس وجہ سے وہ فوراً اپنا منہ صوفے کی طرف کر گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کبیر کو اس کی کیفیت دیکھ کر خود پر غصہ آیا اور پھر اچانک اس کے قریب آیا۔ تمہیں پتہ ہے بہت اچھا فزیوتھراپسٹ ہوں، اب تو درد بھی میں نے تمہیں دیا ہے، بقول تمہارے تو بھرپائی کا ایک موقع تو ملنا ہی چاہیے۔ یہ کہتی اس کی کمر کو ٹچ کرتا ہے اور ہاتھ آگے پیچھے پھیرنے لگتا ہے۔ یہاں ادھر ہی بیلا سسک کر اسے
درد کا بتاتی ہے ٹھیک ہے مجھے چیک کرنے دو. یہ کہتی کبیر اس کی شرٹ اوپر کرنے لگتا ہے. نہیں پلیز اوپر سے ہی ٹریٹ کر دو. بیلا کبیر کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر کے فوراً بول اٹھی. نہیں میں اپنے پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے پوری گہرائی تک جانا پسند کرتا ہوں. تمہیں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا تاکہ میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے یہاں سے جاؤں. کبیر یہ کہہ کر آہستہ آہستہ اس کی شرٹ کمر سے اوپر کندھوں تک لے جاتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر سلانے لگتا ہے، لیکن ابھی تک اسے کوئی آس پاس آتا دکھائی نہ دیا. پھر اس نے بیلا کو دیکھا جو دونوں آنکھوں کو آپس میں بھیجے ہوئی تھی. ابھی وہ اسے جی بھر کر دیکھ نہ سکا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دی. مطلب کبیر کو جس لمحے کا شدت سے انتظار تھا وہ آنکھ پہنچا تھا. کبیر چڑھ سے بیلا کی کمر قریب اپنا چہرہ لے گیا. تبھی اچانک کسی نے ہال کی ساری لائٹس آن کر دی جس سے پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لغاری صاحب کی آواز جیسی ان دونوں کے کانوں میں پڑی تو فوراً صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. بیلا جیسی لغاری صاحب سے ملنے آتی ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں. خبردار جو تم نے قدم بھی آگے بڑھایا. ان کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ بیلا سہم کر پیچھے ہو گئی. ہیلو انکل، آئی ایم کبیر خان زادہ. کبیر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. جب لغاری صاحب واپس چلے جاتے ہیں کبیر اندر ہی اندر جشن منا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بار دوبارہ اس نے فرحان لغاری کو شکست دی تھی. اس کی نظر بیلا پڑتی ہے جو موٹے موٹے آنسو بہا کر رونے میں مگن تھی. سوری لٹل گرل، یہ کرنا بہت ضرور تھا لیکن تم نہیں سمجھو گے. کبیر اپنے دل میں بیلا سے افسوس کرتا ہے. اتنی دیر میں لغاری صاحب دوبارہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس بار ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے. لکھو ابھی تمہارے کرتوت بتاتا ہوں تمہارے باپ کو. یہ کہہ کر فوراً شاف صاحب کو کال ملاتے ہیں لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا. چاچو دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی. یہ ایک فزیو ہے جو کوئی بھی تم اس کے ساتھ جاؤ گی اور اس گھر میں تمہارے جیسے گن برداشت نہیں کر سکتا. ڈیڈ لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ پیچھے سے فرحان کی آواز آتی ہے. کبیر اب الرٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کہانی میں ٹوسٹ لانے کی باری کبیر کی تھی. فرحان جیسی کبیر کو دیکھتے تو غصے کی وجہ سے اس کا لال ہو جاتا ہے. کبیر بڑے مزے سے اس خاندان کی لڑائی انجوائے کرتا ہے جو اس کی کروائی ہوئی تھی. کبیر فرحان کو جلانے کے لیے بیلا کے قریب چلا جاتا ہے. ڈیڈ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ بیلا میری منگیتر ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے نا. بیلا فرحان کے پاس جاتا ہے اور سوری سلام کرنا تو بھول ہی گیا. ہائے میں فرحان لغاری، تمہارا ہونے والا شوہر، مطلب مجازی خدا. فرحان کبیر کو دیکھتے ہوئے دان پیس کر بولتا ہے تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں.